کیونکہ اس زمین پر اصل حاکمیت اللہ کی حاکمیت ہے، یہ زمین اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جب بنی نو کو، جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ میں اس زمین میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور اس خلیفہ کے متعلق مفسرین کے یہ ایک اقوال ہے کہ یہ خلیفہ تو ہے لیکن حقیقی طور پہ خلیفہ اللہ ہی ہے، لیکن اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے اللہ نے جو ہے وہ اپنی زمین پر انسان کو خلیفہ بنایا ہے تاکہ اللہ کے کلمے کا نفاذ کر سکے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے بے شمار انبیاء کو بھیجا ہے کہ جب بھی اس زمین پر اللہ کے کلمے کو چھوڑ کر لوگ اس زمین پر فساد پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء کو جو ہے وہ مبعوث کر دیتے تھے تاکہ اس زمین کی اصلاح کی جائے اور وہاں اللہ کے کلمے کا نفاذ کیا جائے۔ اور جب امت محمدیہ کی باری آتی ہے، ہم امت محمدیہ کو دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بارے میں فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کے لائق یہ بات ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف بلایا جائے، اس کی طرف دعوت دی جائے، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے، مومنوں کے لائق یہ ہے کہ وہ یہ کہیں ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے اس بات کو سنا اور سن کر اس پر عمل پیرا ہو گئے۔ لیکن آج کی سیاست اور سیاست کے جو بازیگر ہیں، سیاست چلانے والے لوگ ہیں، انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید اس میں دیندار لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس میں اللہ کی کتاب کا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا اس کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، اور اس لیے انہوں نے اپنے داؤ پیچ کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ دوسری طرف لگا دیا، اور اسی لیے آج معاشرہ جو ہے وہ بد امنی کا شکار ہو گیا۔ آج معاشرے کے اندر فتنہ، ظلم، رشوت، حرام خوری، سود، حرام کے کاروبار اور لوٹ کسوٹ عام ہو چکی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے سیاست میں سے کتاب اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نکال دیا۔ حالانکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، آپ نے مدینہ میں آ کر سب سے پہلے اسس مسجدہ المبارک علی التقوی، مسجد نبوی کی بنیاد تقوی پر رکھی، تقوی پر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور فرمایا ففیہ الصلاۃ، یہ نماز، یہ مسجد، اس میں نماز بھی ہوتی تھی، والقراء، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی تھی، والذکر، اور اللہ کا ذکر بھی ہوتا تھا، وتعلیم العلم، اور اس میں اللہ اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تعلیم بھی ہوتی تھی، والخطب، اور اس مسجد میں خطبے بھی ہوتے تھے، وفیہ السیاسہ، اور کہتے ہیں کہ اس مسجد کے اندر سیاست کے معاملات بھی ہوتے تھے، اور فرمایا وعقد العلویہ والرایات، اور اسی مسجد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگ کے لیے کسی کو بھیجنا، کسی کو امیر مقرر کرنا، کسی علاقے کا گورنر مقرر کرنا، کسی علاقے کا خلیفہ مقرر کرنا، کسی علاقے کا امیر اور قاضی مقرر کرنا، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد کے اندر سر انجام دیا کرتے تھے۔ اور فرمایا وتعمیر الامراء وتعریف العرفاء وفیہ یجتمع المسلمون عنده لما اہمهم من امر دینہم ودنیاہم، یہ مسجد کے اندر لوگ جمع ہوتے تھے اپنے دینی اور دنیاوی مسائل کو لے کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حل پیش کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے حل پیش کرنے کے لیے ایسے لوگ مسلط کر دیے گئے جن کو سورۃ اخلاص پڑھنی نہیں آتی، جو قرآن سے بالکل جو ہے وہ بہرے ہو چکے ہیں، جو حدیث کے علم سے بالکل جو ہے وہ لاغر نظر آتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہمارے نظام چلانے کے لیے جو ہے وہ ان کے سپرد کر دیا گیا ہے کہ یہ ہمارے ملک کا نظام چلائیں۔ جب ہم نے ایسے لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کر دیا تو اللہ کے پھر یہ عذابات ہمارے اوپر مسلط ہو گئے۔ آج ہمارے پاس
किस चीज की कमी है? आज अल्लाह ने हमें कौन कौन सी नेमतें नहीं दी। हम जिस खित्ता अर्जी पर जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये खित्ता कई एक चीजों से जो है वो माला माल है, लेकिन इसके बावजूद हम हर चीज से परेशान नजर आते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने मामलात जो है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर जो है वो दीगर से जो है वो करवाने शुरू कर दिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान हकीम में कई एक जगहों पे जो है वो इसी बात का जो है वो जिक्र किया है कि जब अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर बंदा किसी और से जो है वो फैसले करवाना शुरू कर देता है, तो फिर अल्लाह फरमाते हैं फतरब्बसू हत्ता यातिया फतरब्बसू, उस वक्त इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह अपने हुक्म को मुसल्लत कर दे। मेरे भाइयों, आइए देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में सियासत कैसे होती थी, सहाबा के जमाने में सियासत कैसे होती थी। अगर हम तारीख इस्लाम का मुताला करें तो हमें इलाकों के गवर्नर, हाफिज़ कुरान, हाफिज़ हदीस और इसी तरह जो है हमें कुरान और हदीस के दाई और मुबल्लिग, मुफस्सिर और इसी तरह दीन का इल्म रखने वाले, काल अल्लाह और काल रसूल पढ़ने वाले, किताबुल्लाह का निफाज करने वाले कारिए कुरान नजर आएंगे। और इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्लाम का जो झंडा है, इस्लाम का जो झंडा है वो 24 लाख मुरब्बा मील से लेकर बढ़ता हुआ 44 लाख मुरब्बा मील तक जो है वो फैला दिया। जिस जमीन पर अमन था और इस जमीन पर उस वक्त जो है वो हर तरफ जो है वो खुशहाली थी, लोगों के पास माल था, ऐसा दौर था कि कोई किसी पे जुल्म नहीं करता था, किसी का माल हड़प करने के लिए सोच भी नहीं सकता था, किसी की जायदाद पे कब्जा करने के लिए जो है वो अपने दिल में ख्याल नहीं लेकर आता था। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पशीनगोई भी पूरी हुई कि बुसरा से लोग चलेंगे और बैतुल्लाह तक पहुंचेंगे, उन्हें अल्लाह के अलावा किसी और का डर नहीं होगा। वो भी चश्मे फलक ने जो है वो नजारे देखे कि लोग बुसरा से चले, लेकिन बैतुल्लाह पहुंचने तक अल्लाह के अलावा उनको किसी और का डर नहीं था। ये ऐसा कब हुआ? जब इस जमीन पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक फैसले किए जाते थे।